مجلس اعزا آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے. کسی بھی ملک میں جائیں, کسی بھی گوشے میں جائیں, کسی بھی طبقے میں جائیں, کسی بھی معاشرے میں جائیں, کسی بھی سوسائٹی میں جائیں, پوری دنیا میں ذکر حسین علیہ رسول موجود ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ ذکر نہ ہو رہا ہو. ظالموں نے بہت کوششیں کی ذکر حسین ذکر امام حسین مٹ جائے, لیکن یاد رہے جس کے ذکر کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے پکار کر کہتے ہیں لبیک یا حسین. کائنات کے ذرے ذرے پکار کر بھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, ایک ماحول سازگار کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد میں سوچانے کی بحث کے لیے انجام دوں. میں جناب عمار صاحب کو, ان کے والد بزرگوار کو, کہ یہیں سے مصرع ملاحظہ فرمائے کہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں, اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں, اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. امام حسین نے کربلا میں آ کر انسانیت کا پیغام دیا, آدمیت کا پیغام دیا کہ انسانیت ہوتی کیا چیز ہے, انسانیت کہتے کسے ہے. اگر کربلا نہ ہوتی, نہ اٹھنے کا سلیقہ ملتا, نہ بیٹھنے کا سلیقہ ملتا, نہ چلنے کا سلیقہ ملتا, نہ بات کرنے کا سلیقہ ملتا. یعنی لفظوں کو بدل کے کہو, اٹھنے کا سلیقہ کربلا نے سکھایا, بولنے کا سلیقہ کربلا نے سکھایا, بات کرنے کا سلیقہ کربلا نے سکھایا, چلنے کا سلیقہ کربلا نے سکھایا. کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ نظر میں نور جو شام و سحر حسین کا ہے, ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے. نظر میں نور جو شام و, یہ خاموشی کا روزہ لگے نا, سنے تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ میں بات ہو جا سکوں. کہ نظر میں نور جو شام و سحر حسین کا ہے, ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے. ابھی نہ بند کرو یہ محضر شہادت کو, ادھر ایک سپاہی میرے حسین کا ہے. ابھی نہ بند کرو, ایک شعر کی زحمت دینی ہے. ابھی نہ بند کرو یہ محضر شہادت کو, ادھر ایک سپاہی میرے حسین کا ہے. کربلا 72 گلوں کا گلدستہ, اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے. کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ, اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں برادر عزیز جناب عمار صاحب سے کروائے سوسخانی کے فرائض کو انجام دے. بابا سے بلند نعرہ سلوات. ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن. پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے, پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے, امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے بابا
قاسم تیرے بدن کے پیکار برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نا دل کے ٹکڑے، اگلو نا دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے پیکار برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ، بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ، یثرب کی بستیوں میں، یثرب کی بستیوں میں جھگڑے پھر دفن کے پیکار برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، محتاج ہی رہیں گے، محتاج ہی رہیں گے، شبیر تو کفن کے پیکار برس رہے ہیں، تابوت پہ حسن کے، زینب جہانگیری تھی، لاشاں وہاں نہ جائے، زینب جہانگیری تھی، لاشاں وہاں نہ جائے، پھر زخم کھل نہ جائے، پھر زخم کھل نہ جائے، زیرے کفن حسن کے پیکار برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، قبر
حسن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھائے مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھائے جب کہ وہ جانشی تھے جب کہ وہ جانشی تھے پیغمبر امن کے پیکان برس رہے تابوت پر حسن کے سرکار حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ رسول کا مادر کے بعد کیسا یہ زخم جگر ملا زہرا کا دل ٹکڑے یہ درد قدر ملا بی بی کو اب یہ غم میں اٹھانا رسول کا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ رسول کا زہرا کا غم بتانے کو آئے نہ کلمہ ہو لاش نبی اٹھانے کو آئے نہ کلمہ ہو کل بن رہا تھا سارا مدینہ رسول کا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ رسول کا غربت پکارتی ہے سبھی عاشقین کو آؤ کفن اڑھاؤ شہ مرسلین کو بے غور بے کفن ہے جنازہ رسول کا کوئی
نہیں ہے ان کے علاوہ رسول کا حیدر اٹھا رہے جنازہ رسول کا سکینہ کتلو بابا دیکھا بھلائی رسول کا لاشا No!
ظلم سے بے چین ہوئے تھے سہوالا دنیا میں تو ایسا نہیں شامل کہیں دیکھا اکبر سے جلال کو مرتے ہوئے دیکھا اور شکر کا سجدہ انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہمیں دیجیے وہ کام کیا ہے زینب کی گھڑی سامنے تب ذبح کیا ہے سونا پہلی سکردی میں پانی نہ دیا ہے اور پانی سکینہ کے بھی دوشی لیا ہے ہم سے جلائے قتل کے میدان میں پڑے ہیں اور باقی نسل بسوتا یہ سجاد کھڑے ہیں جب شام کے حاکم بابا سے بلند نعرہ صلوات مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے سوسانی کے فرائض میں جا دے رہے تھے جناب عمار صاحب اور جناب ہماری فہرست میں ایک پیشخان ہے جناب صدقے صاحب اور ان کے استقبال میں مناسبت سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ حسن کی سن کا اگر بات کیا تم نے پڑھا ہوتا حسن کی سرخ کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا حسن کی سرخ کا اگر علماء موجود ہے بطور خاص کہ حسن کی سرخ کا گر واقعہ تمہیں پڑھا ہوتا کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا یہ شعر بطور خاص کہ کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا کہ ذرا سوچو کہ جو تعویذ تھا قاسم کے بازو پر ذرا سوچو کہ جو تعویذ تھا قاسم کے بازو پر اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا اور مدینے میں اگر مل جاتی عباس کو تلوار جنازے پر حسن کا کربلا کا فیصلہ ہوتا جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا اور ایک سلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلند جو حضرات پیچھے بیٹھے اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو زحمت نہ ہو ایک اور سلوات پڑھتے ہیں اور آگے آ جائیں سلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب شفتے صاحب سے کہا کہ پیشوانی کے فرائض پر جان دے بابا سے بلند نعرہ صلوات کہ جب سے عباس کے روزے کی زیارت کی ہے کوئی منظر میرے آنکھوں میں سماتا ہی نہیں جب سے عباس کی روزے کی زیارت کی ہے کوئی منظر میرے آنکھوں میں سماتا ہی نہیں نام عباس کی تعویذ ہے میرے بازو پر
नाम अब्बास की ताबीज है मेरे बाजू पर, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं। क्या गया होगा जो भारत में अलम अब्बास का, आ गया होगा जो भारत में अलम अब्बास का, हिंदुओं के घर में रह रहा था अलम अब्बास का, आ गया होगा जो भारत में अलम अब्बास का, हिंदुओं के घर में रह रहा था अलम अब्बास का। और भाई की इमदाद से जो हाथ उठ सकते नहीं, मत उठाना ऐसे हाथों से अलम अब्बास का, मत उठाना ऐसे हाथों से अलम अब्बास का। मौज़े वाला नारा कि जाओ हटो फुरात से क्यों मांगते नहीं, जाओ हटो फुरात से क्यों मांगते नहीं, आहट कदम की शेर की तुम जानते नहीं, आहट कदम की शेर की तुम जानते नहीं, आए हो तीर मारने मशके सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं, अब्बास के मिजाज को तुम जानते हो। आइए हज़रात, ये सिद्दीक़ साहब और मैं अब बड़ी अदब और इकराम के साथ मुजाहिद गुजारूं और मौलाना सैयद आबिद अब्बास साहब की खिदमत में दुआएं अपने बयान से मौलवी के दिल को मुनव्वर फरमाए। बाबा के बुलंद नारे لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطن بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلى الله عليه وسلم. اب اس کے اس آیت کے ضمن میں کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں. ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر گلزار حسین ابن سجاد حسین، عمر عباس ابن گلزار حسین، غلام پنجتن ابن گلزار حسین، صادق حسین ابن سجاد حسین، صغیر حسن ابن سجاد حسین، تمیز حیدری ابن زاہد حسین، ممتاز فاطمہ بنت عاشق حسین، امیر فاطمہ بنت یعقوب حیدر کو ایثار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ.
واضح کر دیں. کوئی بہت بڑے ذاکر نہیں ہے, ایک ادنا سا طالب علم ہوں, علماء کا مجموعہ بھی ہے, اور بہرحال کچھ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ, کچھ شکستہ الفاظ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی, بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. عزیزان گرامی, اس آیت کریمہ میں دو جز ہیں. ایک جز ان علینا للہدی اور دوسرا جز ان لنا للآخرۃ والأولی. دو جز ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کریں گے. تمہیدی گفتگو کے بعد اگر وقت بچا تو اس کے ذمن میں کچھ معلومات بیان کریں گے. عزیزان گرامی, اگر ہم اقطار عالم میں بلکہ زیادہ دور نہ جائیں, اپنے ہندوستان کا اگر چکر لگائیں اور جس علاقے میں چلے جائیں, جس بستی میں چلے جائیں, جس شہر میں چلے جائیں, اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے, اگر کوئی بزم سجائی جاتی ہے تو کہتے ہیں مختلف گلوں سے سجایا جاتا ہے, مختلف بینروں سے سجایا جاتا ہے, مختلف لائٹ سے سجایا جاتا ہے. سجانے کے بعد چاہے وہ محفل کی صورت میں ہو جو اہل تشیع کرتے ہیں, چاہے میلاد النبی کے طریقے میں ہو جو اہل تسنن انجام دیتے ہیں, سجاوٹ کی جاتی ہے. اب سجاوٹ کا اعلان سامعین نہیں سنے رہتے کہ مثلا 10 بجے شروع ہوگی, 11 بجے شروع ہوگی, نہیں معلوم. اب جو بھی آتا ہے, ایک بیچارہ جو ہے رات کے وقت کا پروگرام تھا, رات پہ آ کے دیکھتا ہے 7 بج گیا, 8 بج گیا, 9 بج گیا, پریشان ہے. کہا یہ سجاوٹ کیوں کیا ہے, یہ اتنی محنت کیوں کیا ہے, یہ گل کیوں لگائے ہیں, یہ لائٹنگ کیوں کی ہے, یہ بینر کیوں لگایا ہے. اب کہا کہ نہیں, ہم نے اعلان کیا تھا 10 بجے کا اعلان کیا تھا. کتنے بجے کا؟ 10 بجے کا اعلان کیا تھا, انشاءاللہ سامعین آئیں گے. تو عزیزان گرامی, جب تک اعلان اس نے نہیں سنا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عبث ہے, یہ کیا ہے, یہ عبث ہے, محنت کیا ہے. لیکن عزیزان گرامی پھر اس کے بعد وہ سن لیتا ہے سجاوٹ کیا گیا ہے 10 بجے کا اعلان ہے. کتنے بجے کا؟ 10 بجے کا اعلان ہے. تو عزیزان گرامی, ایک انسان ادنا سا عقل رکھنے والا, چھوٹی سی عقل رکھنے والا, وہ اتنا سوچ سکتا ہے کہ سجاوٹ کی جائے گلوں کے ذریعے سے, لائٹنگ کے ذریعے سے, بینروں کے ذریعے سے. وہ پروردگار جو عقل مطلق رکھنے والا ہے, عزیزان گرامی, اس نے زمین کا فرش بچھایا ہے, عرش کا شامیانہ تنا ہے, اور اس پہ طرح طرح کے بلبلیاں لگائی ہیں, اس پہ قندیلیں لٹکائی ہیں, کھانے پینے کے اسی زمین پر اگائے ہیں, غلات اگائے ہیں, پھلوں کو اگایا ہے, پانی پینے کے لیے اگایا ہے. عزیزان گرامی, اتنا خوبصورت اس نے سجاوٹ کی ہے دنیا کی. کیا اس نے ابس اس طریقے سے انجام دیا ہے؟ نہیں, بلکہ مستحق سے خالی نہیں ہے, حکمت سے خالی نہیں ہے. اس وجہ سے سجاوٹ کی ہے کہ اس میں مقرر آئیں گے, اس میں ہادی آئیں گے, اس میں رہبر آئیں گے. کبھی جو ہے آدم صفی اللہ جیسے آئیں گے, کبھی نبی اللہ کے جیسے آئیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کے جیسے آئیں گے, اسماعیل صفی اللہ کے جیسے آئیں گے, اور موسیٰ کلیم اللہ کے جیسے آئیں گے, عیسیٰ روح اللہ کے جیسے آئیں گے. تو عزیزان گرامی, رک کر ایک جملہ دیتا چلوں, کیا دیتا چلوں, کہ یہی القاب اگر بکھرے تو آدم صفی اللہ بن جاتے ہیں, نوح نبی اللہ بن جاتے ہیں,
طریقے سے اس دنیا کو مزین کیا، ہر طریقے کی آسائش آپ کے سامنے موجود ہے. پروردگار نے یہاں پر ہادی کا بھی انتظام کیا. عزیزان گرامی، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے یہاں سجاوٹ جب کی جاتی، کوئی بزم ہو، کوئی محفل ہو، تو اس میں کیا ہے؟ سامعین پہلے آتے ہیں. سامعین کیا ہے؟ پہلے آتے ہیں، سننے والے پہلے آتے ہیں، اور مقرر اکثر و بیشتر بعد میں آتے ہیں. اکثر و بیشتر بعد میں آتے دیکھا جاتا ہے. لیکن عجیب، پروردگار نے جو بزم سجائی ہے وہ مختلف. کیا مختلف ہے؟ کہ وہاں مقرر پہلے آتے ہیں، ہادی پہلے آتے ہیں، رہبر پہلے آتے ہیں، اس کے بعد کیا اتباع کرنے والے بعد میں آتے ہیں، سامعین بعد میں آتے ہیں، سننے والے بعد میں آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، میں کہوں گا بارے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے اور تیرے میں کیا فرق ہے کہ ہمارے یہاں سامعین پہلے آ جاتے ہیں، مقرر بعد میں آتے ہیں، ہادی بعد میں آتے ہیں، اور تیرے یہاں اس طریقے سے آتے ہیں؟ نہ جانے آواز دے پروردگار کہ نادان تجھے نہیں معلوم. اگر تمہارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مقرر بعد میں آتا ہے، ہادی بعد میں آتا ہے، سامعین پہلے آ جاتے ہیں، تو کوئی اشکال کرنے والا اتنا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے یہاں اس طریقے سے ہو جاتا کہ اتباع کرنے والے پہلے آ جاتے اور ہادی بعد میں آتے، تو یہاں اشکال ہوتا. کل روز محشر جب برپا ہوتا، کوئی شراب پی کر چلا آ رہا ہے، کوئی جوا کھیل کر چلا آ رہا ہے، کوئی جو ہے زنا کر کے چلا آ رہا ہے، کوئی فحاشی کے اڈے میں چلا آ رہا ہے. لوگ یہی کہیں گے جب پوچھا جائے گا شراب کیوں پیا ہے، جوا کیوں کھیلا ہے، اے بارے لا ہدایت ہم تک نہیں پہنچی ہے. تو پروردگار نے کہا کہ تو ستاؤ صحیح، ہم پہلے ہادی کو بھیجیں گے، اس کے بعد سامعین اور اتباع کرنے والے کو بھیجیں گے. سلام بھیجیے محمد. عزیزان گرامی، اس ہدایت کے لیے مختلف انبیاء ہیں. 1,24,000 انبیاء اس کی ہدایت کے لیے آئے. تو عزیزان گرامی، جب کسی معزز سرور دی جب کسی معزز کو بلایا جاتا ہے تو مختلف طریقے سے بزم سجائی جاتی ہے. اس کے لیے مختلف بڑے اور بزرگ بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے احترام کے لیے بلایا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی، بنانے کے بعد اس میں مختلف طریقے کے لوگوں کو بھیجا. ہادی کو بھیجا، کبھی جناب آدم کو بھیجا، کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب ابراہیم کو بھیجا، کبھی جناب اسماعیل کو بھیجا، کبھی جناب یعقوب کو بھیجا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، کبھی عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا. تو عزیزان گرامی، مختلف جتنے انبیاء ہیں سب کو بھیجا، سب نے تبلیغ کی. جناب آدم آئے، ہزاروں سال انہوں نے تبلیغ کی، دنیا سے چلے گئے. جناب نوح آئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، زحمت کی. تو عزیزان گرامی، اتنی زحمت کی، لیکن اس زحمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف امتی چند انگشت پہ گنے جا سکتے تھے. اتنے ہدایت پر آئے، ہدایت کے راستے پر آئے. تو عزیزان گرامی، جناب نوح نے جب یہ دیکھا کہ اتنے سال سے ہم تبلیغ کر رہے، 950 سال گزر گئے اور چند لوگ راست پر آئے. ایک مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے، بارے الہ، 950 سال ہم نے تبلیغ کی، لیکن چند لوگ راست پر آئے ہیں. اے بارے الہ، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. تو عزیزان گرامی، بارے الہ، پروردگار نے کچھ نہیں کہا، صرف یہی تو کہا تھا جناب نوح کچھ مٹی کے ضروب بناؤ. ضروب بنایا، بنانے کے بعد کہا کہ نوح بنایا، کہاں بنا دیا؟ کہا جو مٹی کے ضروب بنائے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. صرف متا جناب نوح اس کو توڑنے میں ہچکچائے. کہا اے نوح، تم ایک مٹی کے ضروب کو توڑنے میں اتنا ہچکچا رہے ہو؟ ہم نے پوری دنیا کے مخلوق کو اپنے نگاہوں کے سامنے بنایا ہے، ہم ان کے اوپر عذاب الہی نازل کریں گے. سبا دیتی ہے محمد والے. ایک مرتبہ جناب نوح سے پروردگار نے فرمایا، نوح
جناب نوح نے ایک کشتی بنایا، کشتی بنا رہے ہیں. اب لوگ جو گزر رہے ہیں، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی مان اللہ پاگل کہہ رہا ہے، غلط الفاظ سے نوازا. کیوں؟ کہا یہ خشک علاقہ ہے، غیر ذی زرع ہے، یہاں پہ گھاس پھوس موجود نہیں ہے، یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے کہ کشتی چلائی جائے. اور نوح کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں. امت اس طریقے کے سب و شتم کہہ رہے ہیں، غلط الفاظ سے نواز رہے ہیں. کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، لیکن جناب نوح بناتے چلے جا رہے ہیں. میں کہوں گا جناب نوح آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہیں گے ہم مستقبل کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، آنے والے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جب آخر زمان نبی آئے گا، سید المرسلین آئے گا، خاتم المرسلین آئے گا، تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں جب قلم و دعوات مانگا جائے گا. انہی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. اب کوئی چاہے ہذیان کہے کہ بک رہے ہیں، کوئی پاگل کہے ہم جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی. جناب رسول خدا اور پروردگار کے نکالنے کا طریقہ ایک ہے. ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ محفوظ ہو. دو چیزیں فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے مابہل اشتراک، مابہل امتیاز. پروردگار اور رسول خدا ایک حبیب ہے، ایک محبوب ہے. لیکن دیکھیے عزیزان گرامی نکالنے کا طریقہ. پروردگار نے جناب آدم کے سجدے کے لیے جب کہا تھا کہ جب ہم اس میں روح پھونکیں گے تو سجدے میں چلے جانا. کیا ہے؟ سجدے میں چلے جانا. تو عزیزان گرامی جیسے روح پھونکی سب سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان سجدے میں نہیں گیا. تو عزیزان گرامی یہاں پر شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا کہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں. آگ کے سامنے، مٹی کے سامنے آگ کا احترام نہیں کیا جا سکتا، ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی پروردگار نے کیا کہا تھا؟ نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے، نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے. اور دوسری جگہ حبیب رسول خدا کیا ارشاد فرماتے؟ جب کہا تھا قلم اور کاغذ دے کر آؤ، تو رسول خدا نے یہی تو کہا تھا. یہ رسول خدا کے لیے کیا کہا تھا کہ گویا مرض کی حالت میں ہے، جان رکھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی رسول اسلام نے بھی اپنی باتوں سے نکالا. تو عزیزان گرامی ماں بہن اشتراک کا مطلب کیا ہے؟ ماں بہن اشتراک کا مطلب ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں دو بیٹے یا دو بیٹیاں جس کو ٹوئنز کہتے ہیں دنیا میں آئے تو دونوں کی آنکھیں ایک جیسے، دونوں بچوں کی آنکھیں ایک جیسے، کان دونوں ایک جیسے ہیں، زبان اور منہ ایک جیسے ہیں، تو ہاتھ دونوں برابر ہیں، قد دونوں برابر ہیں. اس کو کہتے ہیں ماں بہن اشتراک. جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ماں بہن امتیاز کیا ہے کہ مثلا جب یہ لڑکا بولتا ہے تو اس کی آواز بھاری ہے، اور یہ لڑکا جب بولتا ہے تو اس کی آواز نرم ہے، نازک ہے. اس کو کہتے ہیں ماں بہن امتیاز. جو مشترک ہو اس کو ماں بہن اشتراک کہا جاتا ہے، اور جو الگ ہو اس کو کہا جاتا ہے ماں بہن امتیاز کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی اس طریقے سے حبیب اور محبوب نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا. کچھ چیزیں اس میں مساوی ہے، نکالنا ادھر محبوب نے بھی نکالا تھا، ادھر حبیب نے بھی نکالنا تھا، دونوں برابر ہے. نکالنے کی صورت میں جس کو نکالا گیا وہ بھی شیطان، اور ادھر انہوں نے بھی نکالا تو وہ بھی شیطان کے مانند. تو عزیزان گرامی یہ ہو گیا ماں بہن اشتراک. اور ماں بہن امتیاز کیا ہوا؟ جہاں حبیب ہے وہاں محبوب ہے. حبیب کہتا ہے قوموا انی، ہمارے محفل سے نکل جاؤ. ادھر پروردگار کہتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ. صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی. جناب نوح نے کشتی بنائی، کشتی بنائی اور آپ کے سامنے پورا واقعہ موجود ہے. طوفان نوح آیا، طوفان نوح آیا. جو اس پہ سوار ہو گئے تو نجات ملی، اور جو اس پہ سوار نہیں ہوئے تو ان کو نجات نہیں ملی. تو عزیزان گرامی رک کر ایک جملہ کہوں یا رسول اللہ آپ کو کتنی اچھی بھائی، کتنا اچھا لگا
اپنے اہل بیت کے لیے اس نور کی کشتی سے تشبیہ دے دیا. کیا فرما دیا؟ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ النوح من رکب نجا ومن تخلف غرق وہوا. کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی نور ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو اس پہ سوار نہ ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی میں کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے کشتی بنائی، اپنے آنکھوں کے سامنے بنائی، کیلیں لگائیں، پھٹے لگائیں، سب کچھ لگایا اپنے آنکھوں کے سامنے. یہ رسول خدا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے کشتی موجود نہیں ہے. یہ کیوں اپنے اہل بیت سے کہہ رہے ہیں؟ نہ کشتی سامنے موجود ہے، نہ کیلیں موجود ہے. یہ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ نہ جانے آواز قدرت آئے، یہاں نظروں سے کشتی نہیں دکھائی دے رہی ہے، بلکہ یہ آل محمد ہے. آل محمد کی کشتی پہ جو سوار ہو جائے گا اس کو نجات ملے گی، اور ان سے روگردانی اختیار کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. صلوات کیجیے. تو عزیزان گرامی، یہ جناب نوح، جناب 1,23,999 نبی آئے، اس کے احترام میں آئے، اس رسول اسلام کے احترام میں آئے. رسول اسلام کے احترام میں آئے. انہوں نے راہ ہموار کیا کہ کون آئے گا؟ سید المرسلین آئیں گے، ختم المرسلین آئیں گے. 1,23,999. تو عزیزان گرامی، جب یہ لوگ گزر گئے تو ایک مرتبہ باران کی چوٹی سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے، کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. تم سب کہو لا الہ الا اللہ، کیا پاؤ گے؟ نجات پاؤ گے. تو عزیزان گرامی، نجات کس کے ذریعے سے؟ نجات تمہیں اس کے ذریعے سے ملے گی، تم شراب نہیں پیو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم فحاشی کے اڈے پہ نہیں جاؤ گے، تم جوا نہیں کھیلو گے. تو عزیزان گرامی، اس میں فلاح کے لیے رسول اسلام آئے. رسول اسلام آنے کے بعد جن کا لقب سب سے مشہور ہے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو عزیزان گرامی، چاہے انسان کے ساتھ دیکھیے مہربان نظر آتی ہیں، چاہے جانوروں کے ساتھ دیکھیے مہربان نظر آتے ہیں. اگر راہ میں کوئی کانٹا بچھاتا ہے تو دعا دیتے ہیں، اگر کوئی اجڑی پھینکتا ہے آپ کے اوپر تو دعائیں دیتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے تو تحمل کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ شخصیت ہے رسول اسلام انسانوں کے ساتھ. اب آئیے حیوانوں کے ساتھ، سنتے رہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے. فتح مکہ میں آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ میں کتنے دشمن موجود تھے. خود وہاں پہ ہندا موجود تھی جس نے جناب حمزہ کا جگر کھایا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اسلام نے اس کو بخش دیا. اس نے کیا کہا؟ رسول اسلام نے کیا کر دیا؟ بخش دیا. یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ وہ نواز رہے سب کو. اب آئیے، جانوروں کے ساتھ بھی آپ کے کتنے اچھے برتاؤ کیے ہیں. آپ جو اپنے صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک ہرن موجود ہے. ہرن موجود ہے، جیسے ہرن کے سامنے آتے ہیں، ہرن فصیح زبان میں کہتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا کہ ہرن ہے اور سلام، کہا نہیں، اب یہ ہرن نہیں، اب یہ ہرن نہیں ہے، یہ ہم سے کلام ہو رہی ہے. فصیح زبان، اسی وجہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہے. ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، ہمارے 2 بچے اس پہاڑ کے پیچھے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے ہیں، اور اس صیاد نے شکار کر کے ہمیں یہاں لے کر آیا ہے صیاد، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ضمانت لے لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا کر یہاں پہ واپس آئیں. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا یہ کس کی ہرنی ہے؟ تو فلاں شخص کو بلایا گیا، کہا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں اس ہرنی کے لیے کہ تم اس ہرنی کو آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آئے. کہا یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے. کہا ہم ضمانت لے رہے ہیں نا، یہ ضرور واپس آئے گی. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنا، کہا یا رسول اللہ ہم اس ہرنی کو آزاد کرتے ہیں، اس ہرنی کو ہم آزاد کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، بچوں کے درمیان ہی رہے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کبھی جو ہے احسان اپنے اوپر لاتے نہیں تھے، بلکہ کہا اس کے بارے میں، اس کے سلسلے میں کچھ بدلہ بھی چاہتی ہے. تو کہا اس سلسلے میں کوئی بدلہ بھی چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں ایک بدلہ چاہتے. کہا کیا؟ کہا شہادت. کہا ہم شہادت کی
آرزو ہے ہم شہید ہو، تو کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تم اگلے غزوے میں تم شہید ہو جاؤ۔ بس عزیزان گرامی اس کے علاوہ ایک جگہ سے اور گزر رہے تھے، ایک شخص گزر رہا تھا اور رسول اسلام کیا ہے اپنے گھر میں چنائی کر رہے تھے، اس نے دیکھا کیا یا رسول اللہ ہم بھی شامل ہو جائیں، کہا ٹھیک ہے شامل ہو جاؤ، وہ بھی جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس سے بھی آخر میں کہا تمہیں ہم سے کچھ بدلہ چاہیے اس کا؟ کہا رسول اسلام کچھ نہیں چاہیے، کہا بتاؤ تو مرتبہ کہا کہ ہمیں جنت کی ضمانت دے، ہمیں جنت کی ضمانت دے لیں۔ عزیزان گرامی دونوں نے تمنائیں کی، ایک نے شہادت ایک نے جنت، لیکن عزیزان گرامی دونوں کے لیے داد دیں گے، لیکن ایک کو زیادہ داد دیں گے ایک کو کم دے دیں گے۔ جس نے کہا ہمیں شہادت چاہیے وہ بہت بڑا زیرن تھا، بہت بڑا جو ہے ہوشیار تھا، کیوں؟ اس وجہ سے شہادت کے بعد نہ برزخ کی منزل میں اس کو عذاب اور جنت کو تو جائے گا ہی، لیکن جس نے کہا جنت ہمیں چاہیے برزخ میں وہ عذاب تو معذب ہوئے گا ہی، اس کے بعد وہ جنت جائے گا۔ تو عزیزان گرامی بس اب دو لفظ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ اب جو برتاؤ رسول اسلام کا لوگوں کے ساتھ ہوگا وہی برتاؤ، چاہے وہ پہلا محمد ہو، چاہے اوسط محمد ہو، چاہے آخر محمد ہو، چاہے کل محمد ہو، ان کا بھی برتاؤ ویسے ہی ہوگا۔ یہ امام حسن ہے اور معاویہ کا زمانہ ہے۔ یہ مدینہ آیا شام سے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اپنے سپاہیوں سے کہا خزانے کا دہانہ کھول دیا جائے، خزانے کا دہانہ کھول دیا جائے، خزانے کا دہانہ کھول دیا گیا۔ جب کھول دیا گیا کہا جو بھی آئے ہم سے ملاقات کرے، سلام کرے اور اس میں سے جو جواہرات ہیں وہ اٹھا کر لے جائے۔ تو عزیزان گرامی اس وقت امام حسن بھی موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب سب کو بانٹ چکے مدینے میں تو ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا۔ امام حسن کو جب بلایا امام حسن بھی آئے۔ جب امام حسن آئے تو کہا جب امام حسن ابن علی آئے تو ان کے لیے پورا دہانہ خزانے کا کھول دینا اور ہٹ جانا، کتنا چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ اور جیسے ہی امام حسن پہنچے اور اس نے جواہرات کے سامنے سے جتنے سپاہی تھے سب ہٹ جاتے ہیں۔ امام حسن سے کہا جتنا جواہرات چاہیے آپ اٹھا لیجیے ہے۔ معاویہ دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ یہ دیکھو آج ہم بنی ہاشم کے بچے کی کیا بے احترامی کر رہے ہیں اپنے یہاں، لیکن امام حسن ہے خزانے کو اٹھا رہے ہیں، جواہرات کو جمع کر رہے ہیں۔ جواہرات کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ لے کر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک سپاہی نے آپ کی جھنڈی سیدھی کر دی، جیسے ہی سیدھی کر دی ایک مرتبہ جتنے جواہرات مولا امام حسن نے دیے تھے وہ پورے جواہرات غلام کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مسکراہٹ اس کی بند ہو گئی، کہا دیکھو تم جتنا جواہرات ہمیں دیتے ہو ہمیں ایک ادنا سے غلام کو ان کو ہدیہ دیتے ہیں، سلوات بھیجیے امام پر۔ ایک مرتبہ سلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج دو معصومین کی شہادت کی شب ہے، دن گزر گیا، شب آ گئی۔ ایک رسول اسلام اور دوسرے آپ کے سبط اکبر امام حسن عزیزان گرامی عاشورہ سے کم نہیں ہے، اس وجہ سے دو معصوم اس دنیا سے گئے، ایک رسول اسلام اور دوسرے امام حسن علیہ السلام۔ بس عزیزان گرامی دو کا تعارف، دو کی شبیہ انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے، دو شبیہ ہوں، ایک رسول اسلام کی شبیہ اور ایک امام حسن کی شبیہ کی زیارت فرمائیں۔ بس عزیزان گرامی امام حسن اور رسول اسلام، رسول اسلام جب آپ مرض الموت پہ پہنچتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں فاطمہ الزہرا کے، اور فاطمہ الزہرا کے بیت الشرف میں جب آتے ہیں، آنے کے بعد
जनाब फातिमा के आगोश में अपने सर को रख देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बातें हो रही थी, कुछ देर तक चल रही थी। एक मरतबा गश्त तारी हुआ। तारी होने के बाद जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाबा का दीदार कर रही बार बार। एक मरतबा किसी शख्स ने तक़ुल्बाब किया तो जनाब फातिमा ज़हरा क्या कहती हैं, अभी हमारे बाबा आराम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आ जाना। फिर उसके बाद दोबारा तक़ुल्बाब किया, फिर कहा थोड़ी देर के बाद आ जाना। तीसरी मर्तबा तक़ुल्बाब किया। ऐसे अल्फाज, ऐसे बुलंद आवाज से सदा लगाई कि एक मर्तबा फातिमा ज़हरा रोने लगी। जब रोने लगी, आंसू के कतरात जनाब रसूल खुदा के रुखसार पे गिरते हैं। एक मर्तबा जनाब रसूल इस्लाम अपनी आंखें खोलते हैं, बेटी क्या हुआ? का एक शख्स है वो बार बार कहता है कि हमें इजाजत दे दो, हम आना चाहते हैं। हम ये कहते हैं बाबा अभी मरीज है, कुछ देर के बाद चले आना। कहा ए बेटी, फातिमा ज़हरा वो और कोई नहीं है, वो मलिकुल मौत है, वो तेरे दर का शरफ है कि इजाजत तलब करा रहे हैं। लेकिन जहाँ भी ये जाते बगैर इजाजत के जाते हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैं कहूँगा या रसूल सलाम, आप जो है शरफ अपने घर का बयान कर रहे हैं, फातिमा ज़हरा के घर का शरफ बयान कर रहे हैं। कल यही होगा मदीना, यही घर होगा जहाँ पहिए परवरदिगार, जहाँ मलिकुल मौत इजाजत लेके आ रहे हैं, वहाँ यही जालिम होंगे, आग और लकड़ी लेकर जमा हो जाएंगे। कहेंगे अबुल हसन को निकाल दो वरना घर में आग लगा देंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आग लगी। फातिमा ज़हरा दरो दीवार में आई, फिज़्ज़ा को आवाज दिया, ए फिज़्ज़ा मदद को आओ, मोहसिन शहीद हो गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रसूल इस्लाम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। होने के बाद एक मर्तबा जनाजा हस्बे वसीयत, जनाजे को गुस्ल देते हैं, मौलाए कायनात देते हैं, कफन पहनाते हैं मौलाए कायनात। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा चला, जनाजा बहुत अच्छे तरीके से चला। सब जितने हज़रात मौजूद थे गाना दे रहे थे, जनाजे को दफन कर दिया। मैं कहूँगा रसूल इस्लाम चंद लोग मौजूद थे आपके जनाजे में, लेकिन जनाजा तो उनका सही सालिम था। लेकिन आपका नवासा है इसी मदीने में, जब जनाजा उठाया जाता है और आपके बगल में दफन करना चाहते हैं तो तीरों की बौछार है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम हसन है जोधा बिन्ते अशर, आपकी बीवी है, ज़ौजा है। जोधा इब्ने अशर से ये शर्त लगाया था मौलिया ने, हसन को ज़हर दे दो तो हम यजीद के साथ शादी कर देंगे और 1 लाख दिरहम देंगे। एक मर्तबा जोधा ज़हर देती है, देने के बाद जब जाने लगती है तो गिरिया उतारी करने लगती है। एक मर्तबा मौला पूछते हैं तू अपने उसमें कामयाब हो गई, ये रो क्यों रही है? काम इस वजह से रो रहे हैं कि अभी तो आपके घराने वाले आएंगे और मुतवज्जे हो जाएंगे कि ज़हर हमने दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा इमाम हसन है, ज़हर ने दिखाया, कल्ब के पारे पारे होना शुरू हो गए। एक मर्तबा तश्त मंगवाया गया, तश्त में आपका कल 72 टुकड़ों के साथ आया, निकला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। सारी बहनें इकट्ठा हो गई, भाई इकट्ठा हो गए, रोना शुरू कर दिया। एक मर्तबा इमाम हसन मुतवज्जे होते हैं अपने भैया हुसैन की तरफ, ए भैया हुसैन तुम ना लो। कहा ए भैया क्यों नहीं? कहा कल तुम करबला के मैदान में होगे, कोई पुरसान हाल न होगा, तुम्हारा जनाजा तीनों पर मुअल्लक होगा, हमारे रोने वाले तो बहुत मौजूद है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाजा चला, हस्बे वसीयत इमाम हसन ने यही तो वसीयत किया था कि हमारे जनाजे को पहले नाना रसूल इस्लाम के बगल में दफन करना, अगर न दफन होने दे तो जन्नतुल बकी में एक बताओ जनाजे को ले चलते हैं। एक बीवी आती है, एक साहिब
रोकने के बाद मुसलमानों को इजाजत दिया इस जनाजे को न जाने देना। मैं कहूँगा ये मुसलमानों, तुम कलमा को उसका नवासा उनके नवासे का जनाजा जा रहा है। एक मर्तबा तीर चलाना शुरू कर दिया, तीर बेवस्त हो गए। एक मरतबा जनाजा फिर वापिस आया है तो शराब में जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई है, नहीं मालूम किसका इंतजार है। एक मरतबा इंतजार किसका था? अबुल फज़ल अब्बास का। एक मरतबा शाने को पकड़ लेती है, ए भैया भाई के जनाजे पर तीर चले तुम कुछ नहीं बोले। कहा नहीं शहजादी, जब हमने तलवार को निकाली तो एक मरतबा आका हुसैन ने रोक लिया। ए अब्बास, आज जंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाजी अब्बास को अपनी तमन्ना कभी अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा, माता बिन का अर्श बरी पर हुआ बका। अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा, हसन की शहादत का तज़किरा है। अर्श पर 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 हसन की शहादत का तज़किरा करने लगे वसीयत भाई हुसैन से। करने लगे वसीयत भाई हुसैन से। रखना ख्याल बच्चों का मेरे सदा सदा है। अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा है। अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा है। अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा। ज़हरा के दिल के चैन को बेचैन देख कर ज़हरा के दिल के चैन को बेचैन देख कर
لہد میں دینے لگے فخر انبیاء ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ کرنے لگے وصیت بھائی حسین سے کرنے لگے وصیت بھائی حسین سے رکھنا خیال بچوں کا میرے صدا صدا ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ کلثوم رو رہی ہے یہی کہہ کے بار کلثوم رو رہی ہے یہی کہہ کے بار سر سے ہمارے بھائی کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ حسن کا دیجیے بنت رسول کو حسن کا دیجیے بنت رسول کو شیرو تمہیں حسن کی میات کا واسطہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ عاشق غم حسن سے کرو آنکھیں آج نم عاشق غم حسن سے کرو آنکھیں آج نم تابوت میں پسر کے ہیں موجود فاطمہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ ہے عرش پر حسن کی شہادت کا تذکرہ بارشتوں نے تیروں کی لاش حسن پہ کی
की लाश हसन पे जनाजा दिलबर ज़हरा का जब उठा है अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा है अर्श पर हसन की शहादत का तज़किरा